وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا اور بشارت دے دیجئے مؤمنین کو کہ بے شک ان کے لیے اللہ کی طرف سے فضلا کبیرا بہت بڑا فضل ہے۔ پیچھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک صفات بیان ہوئی ہیں اور ان صفات میں یہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو گواہ بنا کر خوشخبریاں دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے اور اللہ کی طرف دعوت دینے والا بنا کر بھیجا ہے اللہ کے حکم سے، اور سراج منیر روشن کرنے والا چراغ بنا کر بھیجا ہے۔ تو اسی کے ضمن میں فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات میں سے ایک صفت ہے بشارت دینا، تو فرمایا کہ وبشر المؤمنین، اور بشارت دیجئے مؤمنین کو کہ بے شک ان کے لیے بأن لهم من اللہ فضلا کبیرا، بے شک ان کے لیے ہے اللہ سے، اللہ کی طرف سے فضلا کبیرا بہت بڑا فضل۔ تو جو لوگ ایمان لائیں اور اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات پر عمل کریں، ایمان کے تقاضے پورے کریں، تو انہیں پھر اس بات کی بشارت دے دیجئے کہ اللہ نے ان کے لیے بہت بڑا اجر تیار کر رکھا ہے، اللہ نے ان کے لیے بہت بڑے بڑے انعامات تیار کر رکھے ہیں۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ آخرت کی جو نعمتیں ہیں، جنت کی نعمتیں، وہ اتنی زیادہ ہیں کہ دنیا کے مقابلے میں، دنیا کی حیثیت اس کے مقابلے میں دنیا کی نعمتوں کی حیثیت ایسے ہے جیسے سمندر کے اندر اگر سوئی ڈالیں تو سوئی کے ساتھ جتنا پانی لگتا ہے، تو یہ حیثیت دنیا کی اور آخرت کی ہے۔ تو آخرت کی نعمتیں جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے اتنی زیادہ رکھی ہیں، اور یہ نعمتیں مومنوں کے لیے ہیں، کافروں کو ان میں سے کچھ بھی نہیں ملے گا۔ تو مومنوں کو بشارت دے دیجئے کہ ان کے لیے اللہ کے پاس بہت ہی بڑا اجر ہے، بہت ہی بڑا فضل ہے جو اللہ نے ان کے لیے تیار کر رکھا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ، کوئی جان نہیں جانتی، کوئی نفس نہیں جانتا کہ اس کے لیے اللہ نے آنکھوں کی ٹھنڈک کیا چھپا کے رکھی ہے۔ تو آنکھوں کی ٹھنڈک سے مراد نعمتیں ہیں، اللہ نے کیسی کیسی نعمتیں جو ہیں وہ جنت کے اندر تیار کر رکھی ہیں۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ میں نے اپنے مومن بندوں کے لیے جنت کے اندر ایسی ایسی نعمتیں تیار کر رکھی ہیں ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، جو نہ کبھی کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کبھی کسی کان نے سنا، اور نہ کبھی کسی شخص کے دل میں اس کا خیال بھی گزرا ہے۔ ایسی ایسی نعمتیں انسان کوئی بھی خیال کر سکتا ہے،
بہت بڑی نعمت کا خیال کر سکتا ہے، انسان سوچ سکتا ہے کہ جی میرے پاس جو ہے دنیا کے برابر جگہ ہو اور پوری سونے سے بھری ہو اور اتنے گھر ہوں، اور انسان خیال کرنے کا کچھ بھی خیال کر سکتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں انسان کی خیال کی پرواز جتنی بھی وسیع ہو جائے جنت کی نعمتیں اس سے بھی زیادہ ہوں گی۔ انسان کچھ بھی سوچ سکتا ہے، جنت کی نعمتیں انسان کی سوچ سے بھی زیادہ ہیں۔ تو مومنین کو بشارت دیجئے کہ ان کے لیے اللہ کے پاس بہت بڑا فضل ہے۔ اللہ تعالی ہمیں مومنوں میں شامل کرے۔ وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ وَدَعْ أَذَاهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور نہ آپ اطاعت کیجئے کافروں کی اور نہ منافقین کی، وَدَعْ أَذَاهُمْ، اور چھوڑ دیجئے ان کی تکلیف، وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور اللہ پہ توکل کیجئے۔ فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے کافروں کی منافقین کی اطاعت نہیں کرنی، آپ نے کافروں اور منافقوں کے پیچھے نہیں لگنا۔ آپ کے لیے رول ماڈل اگر ہے، آپ نے وحی پر عمل کرنا ہے جو اللہ کی طرف سے نازل ہوا، جو اللہ کی طرف سے وحی ہوئی اس پر عمل کرنا ہے۔ اور اگر آپ کے لیے کوئی رول ماڈل ہے تو پرانے انبیاء ہیں علیہم السلام۔ اللہ تعالیٰ نے بہت سے انبیاء کا ذکر کیا سورہ انعام میں، پھر فرمایا اولئک الذین ھدی اللہ فبہداہ مقتدی، یہی وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ نے ہدایت دی تھی، تو آپ بھی انہی کے نقش قدم پر چلیں۔ جس طرح پرانے انبیاء کرام علیہم السلام نے اللہ کے احکامات پر عمل کیا، بڑی بڑی قربانیاں دیں، آپ بھی اس طرح اللہ کے احکامات پر عمل کریں۔ سورہ احقاف میں فرمایا فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل، اس طرح صبر کریں جس طرح اولو العزم رسولوں نے صبر کیا ہے، اس طرح صبر کیجئے۔ تو اللہ کے احکامات پر عمل کریں، پرانے انبیاء کے نقش قدم پر چلیں، کافروں اور منافقوں کی اطاعت نہیں کرنی، ان کے پیچھے نہیں چلنا۔ عام طور پر دنیا میں کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کافروں کو، منافقوں کو نعمتیں دے دیتے ہیں دنیا کے اندر۔ بعض دفعہ ظاہری طور پر ہمیں ان کے پاس نعمتیں زیادہ نظر آ رہی ہوتی ہیں، اس کی وجہ یہ ہے اگر انہوں نے کوئی اچھا کام کرنا ہے تو ان کے لیے آخرت میں تو کوئی اجر نہیں ہے، آخرت میں ان کے لیے کوئی نعمت، کوئی انعام نہیں ہے۔ ان کے دنیا کے سارے اعمال دنیا کے لیے ہوتے ہیں۔ اولئک الذین لیس لہم فی الآخرۃ الا النار، یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے آخرت میں کچھ نہیں ہے سوائے آگ کے۔ وحبط ما صنعوا فیہا، جو دنیا میں انہوں نے اعمال کیے ہوتے ہیں سارے ضائع ہو جاتے ہیں۔ وباطل ما کانوا یعملون، جو وہ عمل کرتے ہیں وہ باطل ہوتے ہیں۔ یہ کن لوگوں کے لیے ہے؟ من کان یرید الحیات الدنیا وزینتہا، جو دنیا چاہتا ہے، دنیا کی زیب و زینت چاہتا ہے۔ نوفی الیہم اعمالہم فیہا، اللہ فرماتے ہیں ہم ان کو ان کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دنیا میں دے دیتے ہیں۔ وہم فیہا لا یبخسون، دنیا میں کوئی کمی نہیں چھوڑتے۔ لیکن اولئک الذین لیس لہم فی الآخرۃ الا النار، ان کے لیے آخرت میں آگ کے علاوہ کچھ نہیں ہے، والعیاذ باللہ۔ تو ایسے لوگوں کے پاس بعض دفعہ زیادہ نعمتیں ہوتی ہیں، اقتدار ہوتا ہے، تو جن کے پاس زیادہ مال ہوتا ہے، اقتدار ہوتا ہے، عام طور پر جو ہے وہ لوگ ان کو خوش کرنے کی، ان کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کے پیچھے چلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو فرمایا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے کافروں کی اطاعت نہیں کرنی، آپ نے منافقین کی اطاعت نہیں کرنی۔ خطاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے، آپ تو پہلے بھی نہیں کرتے تھے، تو مراد آپ کی امت ہے، آپ بھی مراد ہیں، اور آپ کے واسطے سے آپ کی امت مراد ہے کہ کافروں اور منافقوں کی اطاعت نہیں کرنی۔ اسی سورہ احزاب کے شروع میں جو پہلے آئی تھی سورہ احزاب کی، وہ بھی یہی ہے، یا ایھا النبی اتق اللہ ولا تطع الکافرین والمنافقین، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے ڈریں اور کافروں اور منافقین کی اطاعت نہ کریں۔ تو بعض دفعہ خطاب بڑے کو ہوتا ہے تو مراد اس کے واسطے سے امت ہوتی ہے، عام لوگ مراد ہوتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اطاعت نہیں کرتے تھے، تو کافروں اور منافقوں کی اطاعت نہیں کرنی ہمیں بتایا جا رہا ہے، اور ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ حکم اتنا اہم ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ حکم اپنے نبی کو دے رہے ہیں کہ نبی بھی اگر کافروں یا منافقوں کی اطاعت کریں جو نبی نے کرنی نہیں ہے، تو ان کے لیے اللہ نے یہ چیز ناجائز کی ہے، تو عام مومنوں کے لیے تو یہ چیز بالکل ناجائز ہوگی۔ تو کافروں اور منافقوں کے پیچھے نہیں چلنا، چاہے ان کے پاس مال ہو، چاہے ان کے پاس اقتدار ہو، جو کچھ بھی ہو،
ان سے مروب نہیں ہونا ایک مسلمان نے. لیکن دیکھیے آج ہم لوگ کس طرح مروب ہیں غیروں سے. ہر فیشن، ہر طور طریقہ وہیں سے آتا ہے. تعلیم ہو، ہمارا عدالتی سسٹم ہو، پارلیمنٹ، ہمارا سارا جو نظام ہے، ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہمارا نظام جو ہے وہ یورپ امریکہ کے مطابق بن جائے. ہم سمجھتے ہیں وہی سب سے بہتر چیز ہے. حق و باطل کو دیکھے بغیر آنکھیں بند کر کے جو چیز وہاں سے آ جائے ہم اس کو جو ہے چوم چاٹ کے لے لیتے ہیں. اور جو اللہ کی طرف سے احکامات ہیں، جو اللہ کی طرف سے ایک دستور، ایک آئین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہمارے سلف صالحین نے جو ہمارے لیے ایک رول ماڈل پیش کیا، تو اس کو ہم وقت دینے کو تیار نہیں ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم فرمایا ہے وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ، کافر اور منافقوں کی اطاعت نہیں کرنی. یہ اتنا اہم حکم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ فاتحہ، جو کہ قرآن کریم کا خلاصہ کہہ لیجئے، قرآن کریم کا مقدمہ کہہ لیجئے، جس کو فاتحۃ الکتاب قرآن کریم کی ابتدائی صورت ہے، تو اس کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وہ اصل میں اس صورت کے اندر ہمیں دعا کرنے کا طریقہ سکھایا گیا ہے. وہ صورت اصل میں دعا کی صورت ہے. تو اس صورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہمیں دعا مانگنا سکھائی کہ ہم اللہ سے دعا مانگیں اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت دے دیں، سیدھا راستے کی رہنمائی فرما دیں. سیدھا راستہ کیا ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم، یہ ان لوگوں کا راستہ ہے جن پر آپ کا انعام ہوا. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یہ مغضوب علیہم لوگوں کا راستہ نہیں ہے، نہ ہی گمراہ لوگوں کا راستہ ہے. اے اللہ ہمیں مغضوب علیہم لوگوں کا راستہ ہرگز نہ دکھانا، اور ہمیں گمراہ لوگوں کا راستہ ہرگز نہ دکھانا. مغضوب علیہم سے مراد یہودی اور گمراہ لوگوں سے مراد عیسائی. ہمیں یہودیوں عیسائیوں کا راستہ نہ دکھانا، اے اللہ ہمیں ان کے راستے پر نہ چلانا. ہمیں کن کے راستے پر چلانا، ہمیں کن کا راستہ دکھانا؟ صراط الذین انعمت علیہم، جن پر آپ کا انعام ہوا. کن پر اللہ کا انعام ہوا؟ سورہ نساء کی آیت میں اللہ فرماتے ہیں اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے انعام کیا نبیوں میں سے، صدیقین میں سے، شہداء اور صالحین میں سے. تو پتہ لگا کہ جن پر اللہ کا انعام ہوا وہ 4 قسم کے لوگ ہیں. ایک نبی، تو ہم اللہ سے جب دعا کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، گویا کہ ہم اللہ سے نبیوں کے راستے پر چلنے کی دعا کرتے ہیں. والصدیقین، اور صدیقین کے راستے پر چلنے کی، جو سیدنا ابوبکر صدیق، سیدہ عائشہ صدیقہ اور صحابہ کرام صدیق ہیں. تو جو صدیقین کا راستہ ہے، جو انہوں نے ہمارے لیے ایمان کا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا عملی نمونہ پیش کیا. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، اگر وہ بھی اس طرح ایمان لے آئیں، یعنی یہود و نصارہ، بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، جس طرح اے صحابہ تم ایمان لائے ہو، فَقَدْ اهْتَدَوْا، تو ہدایت یافتہ ہو جائیں گے. تو نبیوں کا، صدیقین کا، شہداء کا، صالحین کا راستہ، ہمارے ہیرو، ہمارے رول ماڈل یہ ہونے چاہیے. غیر، کافر، منافق، جن کے پاس چاہے وقتی طور پر، ظاہری طور پر بڑی دنیا داری ہو، اقتدار ہو، مال ہو، چڑھتے سورج کی پوجا نہیں کرنی، ان کے طور طریقے، ان کے فیشن نہیں اپنانے. وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ، اور نہ اطاعت کیجیے کافروں کی اور منافقین کی. اور جو کافروں اور منافقین کی اطاعت کرے تو کیا ہوتا ہے وہ بھی سن لیجئے. قرآن کریم میں ایک اور مقامات پر، کئی مقامات پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سورہ اعراف آیت نمبر 3 ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء، کہ اس چیز کی پیروی کرو جو تم پر تمہارے رب کی طرف سے اترا ہے، قرآن اور حدیث وحی، اس کی پیروی کرو. ولا تتبعوا من دونہ اولیاء، اور نہ پیروی کرو اس کو چھوڑ کر، اللہ کو چھوڑ کر، اولیاء کی. کیا مطلب؟ یعنی اگر ایک انسان اللہ کی طرف سے اترنے والی وحی کی پیروی چھوڑ کر اگر انسان کسی اور کی پیروی کرے، کسی اور کی اطاعت کرے، کسی اور کے نقش قدم پر چلے، تو گویا کہ وہ اس کو اللہ کے بالمقابل اپنا ولی بنا لیتا ہے. اور قرآن کریم کا مطالعہ کریں، قرآن کریم میں ولی، ایک تو ہوتا ہے ولی اللہ کے معنی میں، اور ایک اللہ کے بالمقابل ولی کا لفظ شریک، اللہ کے بالمقابل شریک کے معنی میں استعمال ہوتا ہے.
وَلَا تَتَّبِعُوا مِن دُونِهِ اولیاء، اللہ کے علاوہ اولیاء بنا کر ان کی پیروی نہ کرو۔ کیا پتہ لگا اس آیت کریمہ سے؟ اس آیت کریمہ سے پتہ لگا اگر اللہ کی پیروی نہ کی جائے، اگر اللہ کی طرف سے اترنے والی وحی جو قرآن بھی ہے اور جو سنت بھی ہے، اگر اس کو چھوڑ کر کسی اور کے پیچھے چلا جائے، خواہ وہ کافر ہوں، خواہ وہ منافق ہوں، یہودی ہوں، عیسائی ہوں، اقتدار والے ہوں، جو بھی ہوں، انسان کسی اور کی پیروی کرے گا، کسی اور کی اطاعت کرے گا، گویا کہ وہ اسے اللہ کے بالمقابل ولی بنا لے گا۔ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے، سورہ جاثیہ آیت نمبر 18، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثم جعلناک علی شریعۃ من الامر، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو بنایا ہے ایک شریعت پر۔ شریعت کہتے ہیں کھلا رستہ، واضح رستہ، جو دین کا رستہ ہے اسے شریعت بھی کہتے ہیں، جس کو ہم شریعت محمدی بھی کہتے ہیں، علی صاحبہ الصلاۃ والسلام۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو ایک شریعت دی ہے، ایک زندگی گزارنے کا پورا طریقہ، ایک پورا دستور دیا ہے زندگی گزارنے کا، وہی قرآن حدیث سب چیزیں اس میں آ جاتی ہیں۔ قرآن حدیث سے جو کچھ ثابت ہوتا ہے اس کو شریعت کہتے ہیں۔ ہم نے آپ کو ایک شریعت دی ہے، فاتبعھا، اسی کی پیروی کریں۔ ولا تتبع اہواء الذین لا یعلمون، جو لوگ جانتے نہیں ان کی خواہشات کی پیروی نہ کریں۔ جو لوگ جانتے نہیں، اس سے مراد کافر لوگ ہیں، منافق لوگ ہیں، یہودی عیسائی لوگ ہیں، جو دنیا کی باتیں بڑی جانتے ہیں، آخرت نہیں جانتے۔ یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، دنیا بڑی جانتے ہیں، وہم عن الآخرۃ ہم غافلون، آخرت سے بالکل ہی غافل ہے۔ تو جو لوگ جانتے نہیں ان کی خواہش کے پیچھے نہ چلیں، ان کی اطاعت نہیں کرنی۔ اطاعت کرنی ہے تو صرف اللہ کی طرف سے اترنے والی وحی کی جو شریعت محمدی ہے، اور وہ قرآن اور سنت ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ اللہ کا حکم ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو ایک شریعت دی ہے، آپ اس شریعت کے پابند ہیں۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس شریعت کے پابند ہے تو ان کی پوری امت بھی اسی کی پابند ہے، اور اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو روکا ہے غیروں کی خواہش کے پیچھے چلنے سے، ان کی اطاعت کرنے سے، تو پوری امت کو بھی اسے روکا ہے۔ تو یہی بات جو ہے وہ یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ، اور کافروں اور منافقوں کی اطاعت نہ کریں۔ اس کے اندر ان کی اطاعت، ان کے طور طریقے، ان کے فیشن اپنانا، ان سے مروب ہونا۔ آج اگر ہم میں سے کوئی شخص ان کے طور طریقے نہیں اپناتا، لیکن کم از کم ذہنی طور پہ ان سے مروب ضرور ہے۔ ان سے مروب ہونا اور ان کے فیشن اور ان کے طور طریقے اور ان کے نظام اور سب کچھ، تو یہ سارا اس میں آ جاتا ہے۔ اور نہ اطاعت کیجیے کافروں کی اور منافقین کی، وَدَعْ أَذَاهُمْ، اور چھوڑ دیں ان کی تکلیف۔ اذا کہتے ہیں تکلیف کو، چھوڑ دیں ان کی تکلیف کا مطلب ہے کہ وہ جو تکلیف دیتے ہیں، وہ جو دین سے روکنے کی کوشش کرتے ہیں، تو اس کو چھوڑ دیں۔ چھوڑ دے سے مراد یہاں صبر کرنا مراد ہے، کہ وہ جو دین سے روکنے کی کوشش کر رہے ہیں اور وہ جو زبان سے یا عملاً جسمانی طور پر دین سے روکتے ہیں، تکلیفیں پہنچاتے ہیں، تو ان کو چھوڑ دیں، یعنی اس پہ صبر کریں۔ اس کی وجہ سے آپ نے جو اللہ کا حکم ہے، اس اللہ کے حکم کو اس کی وجہ سے آپ نے جو ہے نا وہ ترک نہیں کرنا، بلکہ آپ اللہ کے حکم پر عمل کرتے رہیں، کافروں منافقوں کی اطاعت نہ کریں، اور اگر وہ کوئی تکلیف دیں، کوئی روڑے اٹکانے کی کوشش کریں تو آپ صبر کریں، خندہ پیشانی سے کام لیں۔ اس کی وجہ سے آپ اپنی دعوت نہ چھوڑیں، اس کو چھوڑ دیں ان کی تکلیف کو۔ یہ تب ہے جب جو ہے وہ طاقت کم ہو مسلمانوں کے پاس، تب مسلمان کیا کریں گے کہ اگر کافر انہیں دین سے روکنے کی کوشش کریں گے اور کافر انہیں جو ہے نا وہ تکلیف دینے کی کوشش کریں گے، تو وہ صبر و درگزر سے کام لیں گے۔ اگر طاقت ہو تو مسلمان طاقت سے ان کو روکیں گے کہ تم ہمیں ہمارے دین پر عمل کرنے سے کیوں روک رہے ہو، پھر مسلمان جہاد کریں گے۔ اگر جہاد کرنے کی طاقت نہ ہو تو اس وقت جو ہے پھر صبر اور درگزر سے کام لیں۔ تو فرمایا کہ اور کافروں اور منافقین کی اطاعت نہ کریں، وَدَعْ أَذَاهُمْ، اور چھوڑ دیں ان کی تکلیف، ان کی تکلیف کی پرواہ نہ زیادہ کریں، صبر درگزر سے کام لیں۔ یہ نہ ہو کہ وہ جو تکلیفیں دیں ان تکلیفوں سے گھبرا کر آپ دعوت کامی چھوڑ دیں۔ ان کی تکلیفیں، ان کی رکاوٹیں آپ کو دین پر عمل کرنے سے، دین کو آگے پہنچانے سے نہ روک دیں، یہ مراد ہے۔ وَدَعْ أَذَاهُمْ، اور چھوڑ دیں ان کی تکلیف، وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اللہ پہ توکل کیجئے، اللہ پہ بھروسہ کریں۔ کافر روکنے کی کوشش کرتے رہیں گے، تکلیفیں دیتے رہیں گے، لیکن اللہ آپ کے ساتھ ہیں،
اللہ کا دین غالب ہو کر رہے گا. یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، یہ چاہتے ہیں کہ یہ اللہ کے نور کو اپنے منہ سے پھونکے مار کر بند کر دیں. واللہ متم نورہ، اللہ نے اپنا نور پورا کرنا ہی کرنا ہے. ولو کرہ الکافرون، کافر کتنا ناپسند کیوں نہ کریں. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، اللہ نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا ہے تاکہ وہ اس کو تمام ادیان پہ غالب کر دے. ولو کرہ المشرکون، اگرچہ مشرک ناپسند کریں، مشرک جتنا مرضی ناپسند کریں، مشرک وقتی طور پر وہ تکلیف بھی دیں گے، روکیں گے بھی، زبان سے بھی جو ہے وہ روکنے کی کوشش کریں گے، عملی طور پر بھی رکاوٹیں کھڑی کریں گے. آپ نے ان کی زیادہ پرواہ نہیں کرنی، آپ نے صبر حوصلے درگزر سے کام لیتے رہنا ہے. آپ نے دعوت کا کام نہیں چھوڑنا. اگر آپ ان کی تکلیفوں سے گھبرا کر کام ہی چھوڑ دیا تو کام تو ختم ہو جائے گا. تو آپ نے اپنا کام کرتے رہنا ہے، اللہ پہ توکل کر کے اپنا کام کرتے رہیں. وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، کافی ہے اللہ کارساز. جب اللہ کسی کے ساتھ ہو جائے پھر اس کو کس کی کیا پرواہ ہو سکتی ہے. اللہ کسی کے ساتھ ہوں، اللہ اکیلے ہی دشمنوں کے لیے کافی ہیں. پوری دنیا کسی کے بالمقابل آ جائے، اللہ کا مقابلہ نہیں ہو سکتا. لا الہ الا اللہ وحدہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ پڑھا کرتے تھے جب بھی سفر سے آتے تو پڑھتے لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اللہ اکیلے معبود برحق ہیں. انجز وعدہ، اللہ نے اپنے وعدے پورے کیے. ونصر عبدہ، اللہ نے اپنے بندے کی مدد کی، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. وہزم الاحزاب وحدہ، اللہ نے گروہوں کو، دشمنوں کو اکیلے ہی شکست دے دی. تو اللہ جب وہ کسی کے ساتھ ہو جائیں تو پھر کوئی شخص جو ہے وہ اسے نقصان نہیں پہنچا سکتا، پھر کوئی شخص اسے مغلوب نہیں کر سکتا. ہاں وقتی طور پر شروع میں مشکل آ سکتی ہے، شروع میں آزمائش ہو سکتی ہے، شروع میں مشکلات ہوں، لیکن انسان خندہ پیشانی سے لگا رہے. ایک وقت آتا ہے کہ انسان غالب ہوتا ہے اگر وہ حق پر ہو. کیونکہ اللہ کا اصول یہ ہے جاء الحق وزهق الباطل، حق آ گیا باطل چلا گیا. ان الباطل کان زہوقا، باطل کا کام ہی جانا ہے، باطل حق کے سامنے ٹھہر نہیں سکتا. لیکن بعض دفعہ تھوڑا وقت لگتا ہے اس میں، ہم بعض دفعہ اس سے گھبرا جاتے ہیں، آزمائشوں سے گھبرا جاتے ہیں. یہ آزمائشیں تمام انبیاء کرام علیہم السلام پر آئیں اور بہت زیادہ آئیں. اور جس وقت آزمائشوں کی انتہا ہوتی ہے گویا کہ اس وقت جو ہے وہ پھر اللہ کی طرف سے آسانی آتی ہے. جب رسول اور جب مومن لوگ یہ پکارتے ہیں نا کہ اللہ کی مدد کب آئے گی، اس وقت اصل میں اللہ کی مدد آتی ہے. لیکن بعض دفعہ ہم لوگ جو ہیں وہ گھبرا جاتے ہیں آزمائشوں سے اور ہم کہتے ہیں اللہ کی مدد کب آئے گی. اگر ایک انسان صحیح طرح دین پر گامزن رہے تو ایک وقت آتا ہے اللہ کی مدد آتی ہے. یا ایھا الذین آمنوا اذا نکحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم علیہن من عدۃ تعتدونها. اے ایمان والو، اذا نکحتم المؤمنات، جب تم نکاح کرو مومنوں سے، مومن عورتوں سے، ثم طلقتموہن، پھر تم طلاق دو ان کو، من قبل ان تمسوہن، اس سے پہلے یہ کہ تم انہیں چھو. فما لکم علیہن من عدۃ تعتدونها، بس نہیں ہے تمہارے لیے ان کے اوپر، من عدت، کوئی بھی عدت، تعتدونها، جس کو تم شمار کرو. اے ایمان والو، جب تم مومن عورتوں سے نکاح کرو پھر انہیں طلاق دو اس سے پہلے کہ تم انہیں چھو. اس آیت کریمہ سے پتہ لگا کہ یہاں نکاح کا ذکر ہو رہا ہے اور نکاح کے بعد پھر طلاق کا ذکر ہو رہا ہے، لیکن طلاق تب جب ابھی انہیں چھوا نہیں ہے، ان کے قریب نہیں گئے، یعنی مراد یہ ہے کہ ابھی رخصتی نہیں ہوئی. تو گویا کہ یہاں نکاح سے مراد کیا ہوا؟ عقد نکاح. یہاں نکاح سے مراد عقد نکاح ہے. مفسرین کرام کا کہنا یہ ہے کہ پورے قرآن کریم میں جہاں بھی لفظ نکاح استعمال ہوا ہے، نکاح سے مراد یا تو عقد نکاح ہوتا ہے، یہ جو ایک
عقد ہوتا ہے، ایک معاہدہ ہوتا ہے، جب نکاح پڑھا جاتا ہے اللہ کے نام سے، مرد عورت جو ہیں وہ اکٹھے ہوتے ہیں، اسے عقد نکاح کہتے ہیں، جس میں خطبہ نکاح ہوتا ہے، جس میں ایجاب و قبول ہوتا ہے۔ ایک عقد نکاح ہوتا ہے، اور پھر نکاح کے بعد پھر رخصتی ہوتی ہے، اور پھر رخصتی کے بعد جو ہے وہ میاں بیوی ایک دوسرے کے قریب آ سکتے ہیں، اور ان کے لیے ایک دوسرے سے جو ہے وہ ہم بستری اور ازدواجی تعلقات قائم کرنا جائز ہو جاتا ہے۔ تو نکاح کا لفظ عقد نکاح کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اور نکاح کا لفظ میاں بیوی کے تعلقات کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ مفسرین کرام کا کہنا یہ ہے کہ یہ آیت چھوڑ دیجئے، اس آیت کریمہ کے علاوہ قرآن کریم میں جہاں بھی لفظ نکاح ہے وہ عقد نکاح اور ازدواجی تعلقات دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ پورے قرآن کریم میں جہاں بھی لفظ نکاح ہے وہ دونوں کے لیے، عقد نکاح اور ازدواجی تعلقات دونوں کے لیے استعمال ہوا ہے۔ صرف اس آیت میں نکاح کا لفظ صرف عقد نکاح پر استعمال ہوا ہے، کیونکہ یہاں رخصتی سے پہلے طلاق کی بات ہے، چھونے سے پہلے طلاق کی بات ہے، تو یہاں نکاح سے مراد صرف عقد نکاح ہے۔ اس کے علاوہ قرآن کریم میں اور جہاں جہاں بھی لفظ نکاح آئے گا اس میں عقد نکاح کے ساتھ ساتھ عقد نکاح مراد ہو یا نہ ہو وہاں ازدواجی تعلقات ضرور مراد ہوتے ہیں۔ صرف یہاں جو ہے وہ صرف عقد نکاح مراد ہے، نکاح سے دونوں مراد ہوتے ہیں، عقد نکاح بھی اور ازدواجی تعلقات بھی۔ نکاح کا لفظ ہم بستری کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے عربی زبان میں، لیکن یہاں مراد صرف عقد نکاح ہے۔ اے ایمان والو، جب تم نکاح کرو مومن عورتوں سے پھر تم انہیں طلاق دے دو، من قبل ان تمسوہن، اس سے پہلے کہ تم انہیں چھو۔ اس سے پتہ لگا کہ رخصتی سے پہلے، ازدواجی تعلقات سے پہلے طلاق دینی جائز ہے۔ نکاح کرنے کے بعد اور رخصتی سے پہلے، ازدواجی تعلقات قائم کرنے سے پہلے کوئی وجہ ہو جائے تو طلاق ہو سکتی ہے، طلاق دینے کی اجازت ہے۔ اور اس سے یہ بھی پتہ لگا کہ یہ جو طلاق دینے کی اجازت ہے یہ نکاح کے بعد اور ازدواجی تعلقات سے پہلے اجازت ہے، بعد ازدواجی تعلقات قائم ہونے کے بعد بھی کوئی کھٹ پٹ ہو جائے، کوئی جین من وجہ ہو تب بھی طلاق ہو سکتی ہے، اجازت ہے ہماری شریعت میں، وہ ازدواجی تعلقات کے بعد ہو، وہ ازدواجی تعلقات سے پہلے ہو، دونوں صورت میں۔ اور اس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ طلاق اگر ہوگی تو وہ نکاح کے بعد ہی ہوگی، کیونکہ یہاں لفظ ہے کہ جب تم نکاح کرو مومن عورتوں سے پھر تم انہیں طلاق دو، ان کو چھونے سے پہلے۔ پتہ لگا کہ طلاق نکاح سے پہلے نہیں ہو سکتی، اگر طلاق ہوگی تو نکاح کے بعد ہی ہوگی۔ بعض علماء کی رائے یہ ہے کہ انسان نکاح سے پہلے بھی طلاق دے سکتا ہے، مشروط۔ اگر ایک انسان یہ کہے کہ میں جس عورت سے بھی شادی کروں، یا بعض دفعہ بعض لوگوں کو گھر والے پریشان کرتے ہیں کہ جی گھر والے کہتے ہیں، ماں باپ کہتے ہیں ہمارے خاندان میں شادی کرو، باپ کہتا ہے، ماں کہتی ہے ہمارے خاندان میں شادی کرو، کوئی ایسا اختلاف ہو جاتا ہے تو کوئی قسم کھا لیتا ہے کہ اگر میرے دھدیال میں شادی ہوئی تو طلاق اس کو، میرے دھدیال میں کسی سے بھی شادی ہوئی اسے طلاق۔ اب یہ طلاق واقع ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ تو بعض علماء کی رائے یہ ہے کہ یہ طلاق واقع ہو جاتی ہے، لیکن دیگر علماء کہتے ہیں کہ جمہور علماء کی رائے یہ ہے کہ یہ طلاق واقع نہیں ہوتی، طلاق واقع ہوتی ہے نکاح کے بعد، نکاح سے پہلے طلاق نہیں ہو سکتی۔ ہاں نکاح ہونے کے بعد، رخصتی سے پہلے، تعلق قائم کرنے سے پہلے تو طلاق ہو سکتی ہے، نکاح کے بعد ہوگی۔ ابھی نکاح کیا ہی نہیں ہے، ابھی تو جب نکاح کیا ہی نہیں تو پھر طلاق کیسے؟ طلاق کا معاملہ تو نکاح کے بعد ہے، نکاح سے پہلے نہیں ہو سکتا۔ اس آیت کو سامنے رکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں اللہ نے یہاں فرمایا جب تم مومن عورتوں سے نکاح کرو پھر انہیں طلاق دو۔ پتہ لگا نکاح سے پہلے طلاق نہیں ہو سکتی، مشروط طلاق نہیں ہو سکتی۔ تو جو لوگ کہتے ہیں کہ نکاح سے پہلے طلاق نہیں ہو سکتی ان کی بات صحیح ہے، ان کی دلیل بڑی قوی ہے، ان کی دلیل یہی آیت ہے، بڑی قوی دلیل ہے۔ جب نکاح کرو پھر طلاق دو، پتہ لگا نکاح سے پہلے طلاق نہیں ہو سکتی۔
تو جو بعض علماء کی رائے یہ ہے کہ مشروط طلاق ہو جاتی ہے. ایک بندہ کہے جی میں جس عورت سے بھی شادی کروں، میں کسی عورت سے شادی نہیں کروں گا، کسی بات پر کہے میں جس عورت سے بھی شادی کروں اسے طلاق ہو جائے، تو بعض کہتے ہیں ہو جائے گی، لیکن دیگر علماء کہتے ہیں نہیں ہوگی، کیونکہ طلاق نکاح کے بعد ہوتی ہے، اور ان کی دلیل یہ آیت ہے. واللہ عالم ان کی بات بہتر محسوس ہوتی ہے. اور ایک حدیث مبارکہ بھی ہے اس بارے میں، وہ حدیث بھی صحیح ہے، جس سے پتہ لگتا ہے کہ نکاح سے پہلے طلاق نہیں ہوتی. وہ حدیث مبارکہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ آپ نے فرمایا لا طلاق لابن آدم فیما لا یملک، کہ آدم کا بیٹا طلاق نہیں دے سکتا جس کا وہ اختیار نہیں رکھتا. انسان کس کو طلاق دے سکتا ہے؟ جس سے نکاح ہوا ہے، نکاح کے بعد طلاق کا اختیار ہوتا ہے. اب اختیار تو ہوا ہی نہیں طلاق دینے کا، تو وہ طلاق انسان دے تو وہ طلاق نہیں ہوگی. ایک حدیث بھی ہے اور یہ حدیث صحیح ہے. یہ حدیث جو ہے وہ مسند احمد میں ہے، ترمذی میں ہے، ابو داؤد میں ہے، ابن ماجہ میں ہے. امام ترمذی کہتے ہیں حدیث صحیح ہے. تو ابن آدم طلاق نہیں دے سکتا جس پہ وہ اختیار ہی نہیں رکھتا. اسی طرح ایک اور حدیث ہے کہ ایک انسان جس کی ملکیت نہیں رکھتا وہ انسان وہ چیز بیچ بھی نہیں سکتا. جس طرح انسان جس کی ملکیت نہیں رکھتا اس کو بیچ نہیں سکتا، اس طرح اگر ایک انسان اختیار ہی نہیں رکھتا طلاق دینے کا تو طلاق کیسے دے سکتا ہے؟ تو بہرحال اس آیت کریمہ سے پتہ لگا کہ طلاق اگر ہوگی تو نکاح کے بعد ہوگی، اس سے پہلے نہیں ہو سکتی. اور اس آیت کریمہ سے یہ بھی پتہ لگا، یہاں ہے کہ جب تم نکاح کرو مومن عورتوں سے، تو کیا مومن عورتوں سے نکاح ہو سکتا ہے؟ قرآن کریم سے پتہ لگتا ہے کہ مومن عورتوں کے علاوہ اہل کتاب عورتوں سے بھی نکاح ہو سکتا ہے اگر وہ پاک دامن ہوں تو علماء کہتے ہیں کہ یہاں جو لفظ مومنات ہے یہ غالب کے طور پر بیان فرمایا قرآن کریم میں. بعض دفعہ چونکہ زیادہ تر مومن لوگ مومن عورتوں سے شادی کرتے ہیں، اگرچہ قرآن کریم میں ہی اجازت دی گئی کہ اہل کتاب عورتوں سے اگر وہ پاک دامن ہوں ان سے شادی ہو سکتی ہے. اليوم احل لكم الطيبات وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم اذا آتيتموهن اجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي اخدان. مومن عورتوں کی پاک دامن عورتیں بھی جائز ہیں تمہارے لیے، اور اہل کتاب کی پاک دامن عورتیں بھی جائز ہیں تمہارے لیے ان سے نکاح کرنا، بشرطہ کہ تم ان کو ان کے حق مہر دو. 7 شرائط بیان کی. تو اہل کتاب کی پاک دامن عورتوں سے بھی نکاح جائز ہے. یہاں صرف مومن کا ذکر ہے تو علماء کہتے ہیں کہ چونکہ غالب طور پہ مومن لوگ مومن عورتوں سے نکاح کرتے ہیں تو یہاں غالب طور پر مومنوں کا ذکر فرمایا، ورنہ اہل کتاب کی پاک دامن عورتیں اگر ان سے نکاح ہو تو ان کو بھی طلاق دی جا سکتی ہے رخصتی سے پہلے، تعلق قائم کرنے سے پہلے. اے ایمان والو، جب تم مومن عورتوں سے نکاح کرو پھر تم ان کو طلاق دے دو ان کو چھونے سے پہلے. فما لکم، اچھا اگر کوئی انسان طلاق دے دے کسی عورت کو چھونے سے پہلے تو حق مہر کی صورتحال کیا ہوگی؟ اس کی 2 صورتیں ہوتی ہیں. ایک صورت یہ ہوتی ہے کہ ایک انسان نے نکاح کے وقت حق مہر مقرر کیا ہو، ایک صورت یہ ہوتی ہے انسان نے نکاح کے وقت حق مہر مقرر نہ کیا ہو. اگر ایک انسان نے نکاح سے پہلے نکاح کرتے وقت حق مہر مقرر کیا ہو اور وہ رخصتی سے پہلے طلاق دے دے تو ایسی صورت میں سورہ بقرہ میں موجود ہے اس کو آدھا حق مہر دینا ہوتا ہے، اس کو آدھا حق مہر دینا ہوتا ہے. اور اگر ایک انسان نے نکاح کر لیا اور حق مہر مقرر ہی نہیں کیا ابھی اور پھر اس نے رخصتی سے پہلے طلاق بھی دے دی، چھونے سے پہلے طلاق بھی دے دی، تو ایسی صورت میں پھر کچھ نہ کچھ دینا ہوتا ہے، مہر مثل یا کچھ نہ کچھ دینا ہوتا ہے. اس کا ذکر بھی سورہ بقرہ میں ہے. لا جناح علیکم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن فریضہ، تم پر کوئی حرج نہیں اگر تم عورتوں کو طلاق دو اس سے پہلے کہ تم انہیں چھوؤ یا تم نے ان کا حق مہر مقرر کیا ہو. کیا کرنا ہوگا؟ فمتعوہن، ایسی صورت میں تمہیں انہیں فائدہ دینا ہوگا. کتنا فائدہ دینا ہوگا؟ علی الموسع قدرہ وعلی المقتر قدرہ، جس کے پاس زیادہ مال ہے، امیر شخص ہے، اپنی وسعت کے مطابق، جو تنگ دست ہے اپنی وسعت کے مطابق. متاعا بالمعروف، یہ معروف طریقے سے دینا ہوگا. حقا علی المحسنین، احسان کرنے والوں پر یہ حق ہے، لازمی ہے، کچھ نہ کچھ ضرور دینا ہوگا اگر حق مہر مقرر نہیں کیا تو. لیکن اگر حق مہر مقرر کر دیا تھا تب کتنا دینا ہوگا؟ تب آدھا دینا ہوگا. تو فرمایا اگر تم نکاح کے بعد
چھونے سے پہلے طلاق دے دو، فما لکم علیہن من عدۃ تعتدونہا، تو تمہارے لیے ان پر کوئی عدت نہیں ہے جو تم شمار کرو۔ اگر ایک عورت کو ہم بستری سے پہلے طلاق ہو جائے، رخصتی سے پہلے طلاق ہو جائے، تو پھر عدت گزارنی ضروری نہیں ہے، وہ اس طلاق سے اگلے دن بھی شادی کر سکتی ہے بشرطے کہ طلاق دی جائے۔ لیکن اگر شوہر فوت ہو جائے اور رخصتی سے پہلے، چھونے سے پہلے، اس صورت میں عدت گزارنی ہوتی ہے 4 مہینے 10 دن۔ لیکن اگر طلاق دی جائے ہم بستری سے پہلے، ازدواجی تعلق سے پہلے، تو پھر عورت کے لیے عدت گزارنی ضروری نہیں ہے، کوئی عدت نہیں ہے پھر۔ فمتعوہن، پس تم ان کو فائدہ دو، جس میں پہلے بات ہوئی، حق مہر مقرر نہیں کیا تب تو کچھ نہ کچھ فائدہ دینا ہوگا معروف کے مطابق، حق مہر مقرر کیا ہے تو آدھا حق مہر دینا ہوگا، پس تم ان کو فائدہ دو۔ وسرحوہن سراحا جمیلا، اور ان کو چھوڑ دو بہت اچھے طریقے سے چھوڑنا، جو اللہ تعالیٰ نے احکامات مقرر کیے ہیں ان کے مطابق جو ہے تم ان کو فائدہ دو اور ان کو فارغ کرو، لیکن اچھے طریقے سے فارغ کرنا ہے۔ چلیں جی، پھر آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ سبحانک اللہم ربنا وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔